السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے دوستوں، فلسطین کے بارے میں ہمارا المیہ دیکھیں کہ صرف پچھلے اکتوبر سے لے کر اب تک فلسطین میں 40,000 بچے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جوان و بزرگ شہید کر دیے گئے۔ سینکڑوں بیٹیوں کو قید میں رکھ کر ان کی عزتیں پامال کر کے مار دیا گیا۔ ہمارے جوانوں کو قید کر کے ان کے جسم کے ایک ایک اعضاء کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا کر مارا گیا۔ وحشیانہ کارپیٹڈ و ٹارگیٹڈ بمباری کر کے اسپتال و تعلیمی ادارے تک تباہ و برباد کر دیے گئے، لیکن ہم ان تمام معاملات کو سیریس نہ لے سکے، کوئی قومی و مجموعی سوچ و فکر نہ بنا سکے، اور اب اگر سیریس موضوع باعث یا اہم ترین معاملہ سمجھا ہے تو وہ بھی زیونسٹ کی ٹیکساس سے لائی گئی 5 لال گائیں۔ چلیں ہم کچھ دیر کے لیے یہ فرض کر لیتے ہیں کہ وہ 5 لال گائیں جن کا چرچا ہر سو ہو رہا ہے اپنے متعلقہ مقام تک پہنچ چکی ہیں، پھر انہیں ذبح کر کے ان کی خاک بنا کر اس کو بنائے جانے والے تیسرے ہیکل سلیمانی کی دیواروں میں ڈالا جائے گا۔ اس خاک سے ہزاروں زیونسٹ یہودی طہارت حاصل کریں گے، پھر تابوت سکینہ بھی ان کو مل جائے گا۔ دجال، جس کو زیونسٹ اور اناجیلی اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں اور اس کے استقبال کو وہ بے چین ہیں، آ کر دنیا پر حکومت کرے گا، اور یوں بقول زیونسٹ دنیا پر ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ یہ ان کی روایات ہیں، سچی بھی اور ملاوٹ شدہ بھی۔ سوال یہ ہے کہ اس میں ہماری دلچسپی کی کیا بات ہے؟ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ سرخ گائیں مطلوبہ مقام تک پہنچنے کا مطلب ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو ہماری اجتماعی قیامت تو پچھلے 150-200 سال سے آ چکی، جب سے ہم دنیا میں صرف مفتوح قوم کے طور پر طاغوتی حکمرانوں اور اناجیلی و زیونسٹ کو فالو کرنے والے، ہر طرح کی مدد کے لیے قوم اغیار سے مانگنے والے بھکاری بن گئے ہیں۔ باقی رہی صحیح قیامت انفرادی طور پر اسی وقت آ جائے گی جب روح جسم سے جدا ہوگی، اس کا وقت کسی کو نہیں معلوم۔ مومن نہ قیامت سے ڈرتا ہے نہ موت سے۔ اصل خوف تو اس ذہنی پسماندگی و ابتری کا ہے جس کا ہم مسلمان بحیثیت مجموعی شدید شکار ہیں۔ ڈر تو اس سوچ سے ہے کہ ہم اپنی جماعت، قوم یا انسانیت کی بھلائی کا کوئی عمل کریں یا نہ کریں، اور ہم خیر تقسیم کرنے والے ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہم اپنے تئیں خواہ مخواہ سب سے افضل و معتبر ہیں۔ ہمیں تو اس ذہنیت کا ماتم کرنا چاہیے کہ تابوت سکینہ کو زیونسٹ ابھی تک اپنے معراج کی علامت سمجھتے ہیں۔ یہ تو بالکل ایسی بات ہوئی کہ ہم کہیں کہ غزوہ بدر کی فلاں تلوار فلاں عجائب گھر میں جب تک موجود ہے، مسلمانوں کی شجاعت و غیرت پر آنچ نہیں آ سکتی، یا نبی پاک یا کسی اصحاب کی فلاں دستار یا چوغا ہمارے کسی مقام پر موجود ہے تو ہماری عزت قائم رہے گی، یا کعبہ کے غلاف کی ہمارے گھروں میں موجودگی ہمارے لیے خوشحالی، اطمینان و کامیابی کا باعث ہوگی۔ قرآن مجید کتنی ناراضگی کے ساتھ لال گائے کے قصے کو بیان کرتے ہوئے یہودیوں کی ذہنیت پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔
بھی وہ ان خرافات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ دنیا کے سارے نبی ایک ہی شریعت لائے تھے، وہ سب ایک ہی مذہب اسلام لائے تھے۔ دیگر اقوام نے عموماً اور زیونسٹ نے خصوصاً اسے بگاڑ کے کچھ سے کچھ کر دیا، اور آج تک وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں، اور اسی تسلسل میں آج بھی وہ سرخ گائے کے راکھ سے طہارت حاصل کریں گے اور ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں ڈالیں گے۔ اسرائیلی روایات میں اپنی جگہ جتنی بھی سچائی ہو، مگر یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں اپنی جگہ 100% صحیح ہیں کہ آخری زمانہ پھر مسلم امہ کے عروج کا زمانہ ہوگا۔ مسلم امہ سے مراد ہم خود کو نہ لیں، ہم تو اپنی منافقتوں کے ساتھ اپنی تاریخ لکھ رہے ہیں۔ یہ مسلم امہ شاید یورپ سے نکلے یا عرب و عجم کے باعمل مسلمان جوان ہوں۔ اگر خدا نخواستہ مسجد اقصیٰ کو مسمار کرتے ہیں جو زیونسٹ پروٹوکول کا حصہ ہے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود اہل عرب کے جوانوں کا ایمان جوش نہیں مارے گا؟ بہت ممکن ہے اہل عرب ہی ان کے لیے کافی ہو جائیں اور دنیا بھر کے 9 مسلم کھینچ کر ایک جگہ جمع ہو جائیں اور زیونسٹ پروٹوکول کو دیوار سے دے ماریں، کیونکہ غلبہ دین اسلام کی بشارتیں تو سچی ہیں۔ اب یہ سر انجام کس کے ہاتھوں ہوتی ہیں، اللہ کی مشیت کے تحت کیا ہونے جا رہا ہے، مستقبل کا احوال کوئی نہیں جانتا ہے۔ کم سے کم یہودی اپنی روایات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سرخ گائے کا پرچار تو کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ تحریک بھی نہیں اٹھا رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانہ اسلام کا ہوگا۔ اب میری ناقص رائے میں ہماری انفرادی و قومی ذمہ داری کیا ہے؟ اسلام اپنے مکمل اسپرٹ کے ساتھ ہمارے جسم میں خون کی طرح رواں دواں ہو۔ قرآنی اصول، منطق اور علم کو مکمل سمجھ بوجھ کر پڑھنا، سمجھنا، زندگی کی تمام جہتوں میں باقاعدہ اپلائی کرنا اور اپنے لیے حقیقی مشعل راہ سمجھنا۔ ہر فرد قومی و انفرادی طور پر غیرت و حمیت کا پیکر ہو۔ سرکار، نبی پاک، اہل بیت و اصحاب کی محبت ہماری روح، قرآن ہمارا دل، اور سائنس، علم و ریسرچ ہمارا دماغ ہو۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔